سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو میرا آپ کا اس پوری کائنات کا خالق تنہا خالق مالک رازق، اس نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، انسانوں اور تمام مخلوقات کو وجود دیا. اسی کی رحمت سے دل دھڑکتے ہیں، پلکیں جھپکتی ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں اور قدم چلتے ہیں. سانسیں اسی کے حکم اسی کی رحمت سے چل رہی ہیں اور تب تک چل رہی ہیں جب تک وہ اللہ چاہے. اس کا حکم غالب ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے کا فرما روا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہاں وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ نہ چاہے ساری کی ساری کائنات مل کے وہ نہیں کر سکتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے کن کہنے کی دیر ہے. اس کا حکم واقع ہو کر رہتا ہے، اس کا حکم قائم ہو کر رہتا ہے. اس نے اس زمین میں اگر اپنے نافرمانوں کو سرکشی کرنے کی اجازت دی ہے، مہلت دی ہے، تو وہ بھی اس کا قانون ہے کہ اس نے اس زمین پہ جب انسان کو بھیجا اور یہاں اس کو پیدا فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے. اور عنقریب ایک ایک کا عمل اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے. یہ آپ چھوڑ دیں گے، اس کو چھوڑ دیں، مثال یہ بیٹھ کے اندر یہ چلے گا. کیا ایک ایک کا عمل اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے، ایک ایک کا عمل وہ اس کو دکھانے والا ہے. کرامن کاتبین، لکھنے والے ہیں جو ایک ایک کے کندھوں پر موجود ہیں، ہر حرف کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو محفوظ کیا جا رہا ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا، زمین پہ زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. جب یہ زمین کانپے گی، اپنے خزانے نکال باہر پھینکے گی، اس دن یہ زمین بتائے گی اس کے جسم اس کے کس حصے پر خدا کی کیا نافرمانی ہوئی، خدا کی کیا بغاوت ہوئی. ایک ایک چیز اس کتاب کے اندر درج ہے جو پیش کی جائے گی. وہ کتاب جس میں نہ کوئی چھوٹی چھپی، نہ کوئی بڑی چھپی، نہ کوئی اندھیروں میں کیا گناہ چھپا، نہ جلوت میں کیے گناہ چھپے، نہ دل کے حالات چھپے، نہ اعضاء کے عمل چھپے. سب کا سب اس رب نے اس کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے اور وہ ہر ایک کو دکھائی جائے گی، تقسیم ہوگی. نامہ اعمال یا دائیں ہاتھ میں ملیں گے یا بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اس سے کچھ مخفی نہیں. یہ ساری کی ساری کائنات اس کی ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ وحدہ لا شریک ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے لشکر، ساری کی ساری قوتیں اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہیں. اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اس خداوند تعالی کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اس کو سجدہ ریز ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. ایک کافر کا دل بھی دھڑکتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اس کی پلکیں بھی چپکتی ہیں اللہ کے حکم سے، اس کو اولاد ملتی ہے تو خدا کی دیر ہے. اس کے گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں،
اسلام لانے سے وہ نیکیوں میں بدلے جاتے ہیں تو اس خدا کی رحمت سے اور دنیا میں اس کو جو خوشی ملتی ہے، جو شفا ملتی ہے، وہ ایک اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا کرم ہے۔ اس کائنات میں خدا کے سامنے کوئی نہیں، اس کے مد مقابل کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ تنہا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کا کوئی باپ، ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس کے مقام کو لائق ہے۔ وہ آسمانوں پہ مستوی ہو کے کائنات کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو عطا کر رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ایک ایک کی حرکتوں کو جانتا ہے، اندھیروں میں کیے گناہوں کو جانتا ہے، سب کے سامنے کیے گناہوں کو جانتا ہے۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے، وہ ہے اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب، اسی کی عبادت کرو، یہ ہے تمہارا رب، اس نے تم کو پیدا کیا۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ زندگی کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی اور زندگی کی انتہا بھی اسی کی طرف ہونے والی ہے۔ میرے بھائیو، درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے، جنہوں نے اللہ سے انسانیت کو متعارف کروایا۔ ہمارے آباء و اجداد نہ جانے کس کس چیزوں کو پوج رہے تھے، آج بھی دنیا نہ جانے کس کس خدا کو پوجتی ہے۔ کوئی کسی درخت کے سامنے جھکا ہے، کوئی کسی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کسی بت کو پوج رہا ہے، مردہ کو زندہ کو پوج رہا ہے، کسی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہے، اسے خدائی اختیارات کا مالک سمجھتا ہے۔ کوئی کسی ازم کو، کسی نظام کو، خدا کے وقت مقابل بنائے گئے قوانین کو سجدہ ریز ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دنیا انسانیت کو، اس دنیا کفر کو للکارا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے عرب و عجم کے لوگوں، مشرق و مغرب کے لوگوں، شمال و جنوب کے لوگوں، پہاڑوں میں اور صحراؤں میں رہنے والوں، سمندروں کے قریب رہنے والوں، شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والوں، تمہاری فلاح، تمہاری نجات ایک بات پہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اولادیں دینے والا نہیں، بیڑے پار لگانے والا نہیں، سجدوں کے لائق نہیں، رکوع کے لائق نہیں، قیام کے لائق نہیں، کسی کا قانون، کسی کا دستور اس لائق نہیں اس زمین پہ نافذ ہو، کسی کا بنایا ہوا اذن اس لائق نہیں کہ انسانوں پر اس کو مسلط کیا جائے۔ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کی بندگی، پھر کیا ہوگا؟ اس زمین پہ تمہیں غلبہ ملے گا، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور یہی پیغام اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے دیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا فَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ میں نے کہا چھپ کر اعلانیہ ایک ایک کو اور سب کو اجتماعی طور پر یہ پیغام دیا، ایک اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، خدا کی بغاوت سے باز آ جاؤ۔ آسمان بارشیں برسائے گا، زمین دھلا اگائے گی، تمہاری اولادوں میں برکت ہوگی، خوشحالی اور ترقی ملے گی اور اللہ کی رضامندی ملے گی۔ تمہیں کیا ہے؟ خدا کی عزت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، آج میں اور آپ جس بات پر پریشان ہیں وہ دنیا کے وہ مسائل ہیں جو ساری کی ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ قومی سطح پر مہنگائی ہے، کرپشن، بدعنوانی ہے، گھروں کے اندر بد امنی ہے، امت مسلمہ پوری زمین پر ظلم کے اندر پس رہی ہے، کہیں فلسطین میں، کہیں کشمیر میں، دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے۔
مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر یہودی گھس کے مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں اور ہمارے گھروں کے ہمارے دلوں میں دہشتوں کے ڈیرے ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کی طرف پلٹنے کی بجائے اللہ رب العزت سے اپنی مشکلات کا حل پوچھنے کی بجائے کبھی دوڑ کے کسی پارٹی کو، کسی سیاستدان کو، کسی نظام کو دیکھتے ہیں اور کبھی کسی اور نظام کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی دنیا کی کسی طاقت کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی